سر آپ نے بھی خبریں دیکھ لی ہوگی, کچھ خبریں پڑھ لی ہوگی. میں آپ کو تھوڑی موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. وہ یہ ہیں کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, جو ہم نے چیزیں مان لی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو سول بیوروکریسی ہے 17 سے 20 گریڈ کے, ان کے جو ہسبینڈ وائف, وہ باقی بھی جو ڈیپینڈنٹس ہوں گے اس خاندان کے, ان کے تمام کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کرنا لازم ہے. یہ ایک شرط تھی. ایک اسپیشل اتھارٹی سیٹ اپ کرنے جا رہی ہے حکومت اس حوالے سے. اس کے بعد یہ سیلز ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے, 17 سے 18% کیا جانا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک خبر کے مطابق کچھ 650 ارب جو روپے کے اخراجات, جو بجٹ کے اخراجات ان کے اندر کمی کی جا رہی ہے. 110 ارب کی جو سبسڈی مختلف ٹیکسز کی چھوٹ میں دی جا رہی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مختلف جو اشیاء ضرورت کے اوپر جو ٹیکسز بڑھے گا. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ جو معاملات لگ رہا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں IMF کے ساتھ, جو ہماری جو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے IMF کی طرف سے ہمیں. تو آپ کو پاکستانی معیشت اب کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ خود سوچیں کہ جب یہ اس قسم کے اقدامات اگر ہم کریں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, ابھی بہت ساری چیزیں جو شاید آپ کے بھی علم نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں علم ہے, تو وہ زیادہ جو عوام سے ریلیٹڈ ہے وہ تو ابھی ہمیں زیادہ اس کا علم نہیں ہے. جس سے انفلیشنری پریشر بڑھے گا, پھر اسٹیٹ بینک ہو سکتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو اور بڑھائے وغیرہ وغیرہ. کوئی ٹیکسز تو لگیں گے ضرور. جہاں تک ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے, اگر میں منسٹری آف فائنانس میں ہوں تو IMF کے کہے بغیر میں 600 بلین کا کٹ کر سکتا ہوں اس اخراجات کو. مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں سے کٹ کیے جا سکتے ہیں, بالکل آرام سے کٹ کر سکتا ہوں. تو اگر IMF نے کہا ہے 600 بلین تو اللہ کا شکر ادا کریں, اس نے 1000 بلین نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ کچھ ٹیکسز لگیں گے, GST 17% سے 18 ہو سکتا ہے یا 15 سے 17 ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کر شکر ادا کریں اللہ کا کہ وہ 15 سے 25 نہیں ہو رہا ہے, 17 ہی ہو رہا ہے. تو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہی ہو رہا ہے, اس سے بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پچھلے ہفتے کے دوران جو مہنگائی کی شرح آج جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریلیز کی ہے وہ 2.8% ہو گئی ہے, اور جو مجموعی شرح اس وقت مہنگائی کی ہے وہ 34.50% ہو گئی ہے. تو یہ تو ابھی آنے والے دنوں کے اندر لگ رہا ہے اور بڑھے گی. تو غریب کی کمر تو آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے. شکر تو ہم ضرور کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے, لیکن غریب عوام کا کیا بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, وہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. آج کل کی جو پالیٹکس میں ہے کوئی میٹر نہیں کر رہا ہے. تو میں اس لیے یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, اس ملک میں پارلیمنٹ بھی ہے جہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اس ملک میں 2 صوبے ایسے ہیں جہاں کوئی اسمبلی بھی نہیں ہے. اس ملک میں الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن نہیں کراتا ہے. اس ملک میں منسٹر جو ہے جن کے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں ہے بہت ساروں کے پاس میں. اس ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے جس کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو بھی نہیں ہے. اور اس ملک کے جو لیڈر ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پھر غریب کدھر جائے جب لیڈر کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو آپ بتائیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یقین کریں کہ ماضی میں بھی ہم نے بہت اکنامک چیلنجز دیکھے. ہم نے خاص کر جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہم پہ اکنامک سینکشن جب لگے تھے تو اس وقت بھی بڑے حالات ہمارے خراب تھے. لیکن یہ جو کرائسس ہے اور جو ماضی میں کرائسس آیا ہے اس میں ایک بہت اہم فرق ہے. ماضی میں اکنامک کرائسس آتے تھے لیکن ریلیٹیولی پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی تھی. آج اکنامک کرائسس آف ایکسٹریم نیچر along with political instability of extreme nature, یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سینئر وائس بھی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو کہے کہ او یار بیٹھو بات چیت کرو, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہوگا تو یہ پارلیمنٹ بھی ہوگی, آپ سیاست بھی کرو گے. تو کوئی ایسا وائس, ایسی شخصیت بھی نہیں ہے جو ان کو اکٹھا بھی کر سکے. تو اس وقت جو حالات ہے یہ فری فار آل ہو گیا ہے اور ہمارے سیاستدان انفارچونیٹلی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ ایکسٹریم پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایکسٹریم جو ہے اکنامک حالات آپ نے دیکھ لی, تو یہ جو کمبینیشن بن گیا ہے اب ظاہر ہے اس نے کسی چیز کے اوپر منتج ہونا ہے, اس سے کوئی نتیجہ نکلنا ہے.
ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب برائیاں لے کے ہم چلتے رہیں, یہ جو برے حالات ہیں آگے لے کے چلتے رہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ سب اچھا ہوتا رہے. نہیں, اچھا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس ذہن میں ہیں اس سے کہ نہیں معیشت ٹھیک ہو جائے گی, آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا معیشت ٹھیک ہو جائے گی. وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا تو معیشت ٹھیک ہوگی. دنیا میں کوئی ایک ملک دکھا دیں جو آئی ایم ایف میں گیا ہو, آئی ایم ایف کے ریسورسز استعمال کر رہا ہو اور وہاں پر اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور اکانومی میں پروگریس ہو رہا ہے. کبھی نہیں ہوا ہے ایسا, کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ کبھی بھی ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے. وہ یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے, پالیسیز ہی ایسی ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا معاہدہ, تو اس سے پہلے بھی تو ہم نے کہا, اس سے پہلے والے بھی یہی تھا نا کہ وہ چلیے جو ہمارا 7th ریویو ہو گیا ہے, 7th اور 8th کمبائنڈ ہو گیا ہے, اب یہ بس ٹھیک ہو گیا, سب ہم آئی ایم ایف کا ٹرانش بھی ریلیز ہو گیا ہے, اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا ٹھیک ہو گئے؟ اس سے اور بدتر ہو گئے. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ 9th ریویو بھی مکمل ہو جائے گا, اب سب جیسے آپ نے کہا کہ سب باتوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, تو کیا اس سے معیشت ٹھیک ہوگی؟ اگلے والے میں اس سے زیادہ بدتر حالت پہ کھڑے ہوں گے ہم. اللہ سے دعا کریں کہ یہ جون 2023 ہمارا گزر جائے کسی طریقے سے. جی ڈاکٹر صاحب, چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی صاحب, یہاں ختم ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, اٹ از آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو, کیونکہ آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ دل کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آگے آئیں اور ملک کی کشتی کو ڈوبنے سے بچائیں. تو اب یہ مارکیٹ میں جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, اکانومسٹ اکٹھے کیے گئے ہیں, ان سے سیشنز ہو رہے ہیں اور وہ بات چیت ہو رہی ہے, اور ایک ٹیکنوکریٹس کی سیٹ اپ ہوگی جو ڈیفیکٹو ہوگی, اور ڈی جورو جو ہے تمام سیاسی پارٹیاں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. یعنی بظاہر وہ قومی حکومت ہوگی, اصل میں وہ ایک اکنامک ٹیم جو ہے ول بی پٹ ان پلیس ٹو اسٹیئر دی کنٹری آؤٹ آف دس اکنامک میس. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اس پر خبر دینے کو ہے؟ نمبر 2, ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں, اور آئی کوٹ ون بگ بزنس مین ہو ٹرانزیکٹس اباؤٹ بلینز آف روپیز ٹرانزیکشن پر منتھ, ان کا میں ادارہ نہیں بتاؤں گا, خالد ریاض کالوں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر اسٹڈی کی ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال یہ ہے کہ 14,000 بلین اکٹھا ہو سکتا ہے, جو ابھی تک 7,000 بلین بھی اکٹھا نہیں ہو رہا. تو یہ سب سے بڑا گھپلہ یہ ہے کہ یہی بزنس کمیونٹی, یہی تاجر طبقہ, یہی سرکاری ملازم جن کی طرف ابھی خاور گھومن نے پڑھ کے سنایا کہ آئی ایم ایف نے کہا گریڈ 17 سے 22 تک کے اپنے اثاثے دیں, اور باقی جڑے نے انہوں نے کیوں چھڑ رہے ہو, سارے نو پتہ کرو. تو آپ کے پاس اب کیا کہتے ہیں, کوئی وے فارورڈ آ گیا یا وی آر اسٹل گراپنگ ان دی ڈارک؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ اکانومسٹ سے بات چیت ہو رہی ہے اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے, ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج بالکل نہیں ہے ایسی چیز, بالکل نہیں ہے ایسی چیز. ٹھیک ہے, بات چیت میں بھی کرتا رہتا ہوں, مجھ سے بھی کرتے رہتے ہیں, آلموسٹ ڈیلی کرتے ہیں, لیکن کہیں پر یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی کوئی بات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کون اڑاتا رہتا ہے یہ لوگ. یہ چیز بہت دیکھیں, اس وقت جو ہے ہم ایک ہائیبرڈ وار کے شکار ہیں, تو چیزوں کو کنفیوژن کو زیادہ کریٹ کرنا جو ہے یہ بھی ہائیبرڈ جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ملک میں اتنا کیوس کریٹ کر دو اور کرائسس کریٹ کرو, اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے سے اور سینا گزٹ کے ذریعے سے. تو یہ ایک جنگ کا حصہ ہے جس پہ ہم آج کل جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جہاں تک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے, اس کی نہ آئین میں کوئی گنجائش ہے نمبر 1, نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو ایکسپٹ کرے گی, اور نہ ایسے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں بن رہا ہو, جو میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا کہ 14,000 اکٹھا ہو سکتا ہے, 14,000 ارب, لیکن ہم 7,000 ارب نہیں کر رہے ہیں. لیکن کہنے کی باتیں چودھری صاحب کچھ اور ہوتی ہیں. انہی کے پیٹی بھائی جو ہوں گے نا بزنس کمیونٹی والے, وہ سب سے پہلے شٹر بند کریں گے اپنا.